اور ابن حجر جس کی وفات 852 میں ہوئی ہے، اس نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ میں سیف کے افسانوں کے بعض ہیروں کو اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں لا کھڑا کیا ہے اور ان کی زندگی کے حالات کی تفصیل لکھی ہے۔ ان کتابوں کی تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان ہیروؤں میں سے تقریباً 150 کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، بلکہ صرف سیف بن عمر تمیمی کے ذہن کی تخلیق ہے۔ یعنی اس نے نہ صرف افسانے گڑھے ہیں بلکہ کردار بھی گڑھ لیے، اور ان کرداروں میں صحابہ اور تابعین بھی شامل ہیں۔ اب سیف کے بارے میں علم رجال کی کتابوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے یحییٰ بن معین جس کی وفات 233 ہجری میں ہوئی ہے، اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی حدیث ضعیف اور کمزور ہے۔ امام نسائی نے جو صاحب صحیح ہیں، ستہ کی کتاب جنہوں نے لکھی ہوئی ہے، سنن ابی نسائی، جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی ہے، نے کہا ہے کہ سیف بن عمر ضعیف ہے، اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے، وہ نہ مورد اعتماد ہے نہ امین ہے۔ امام ابو داؤد جس کی سنن ابی داؤد جو ہے، وہ جس کی ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بے ارزش ہے اور انتہائی دروغ گو ہے۔ یعنی سیف بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بے ارزش ہے اور انتہائی دروغ گو ہے۔ ابن حماد عقیلی جس کی وفات 323 ہجری میں ہوئی ہے، نے اس کے سیف بن عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی روایتوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اس کی بہت سی روایتوں میں سے ایک پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ابی حاتم جس کی وفات 327 ہجری میں ہوئی ہے، لکھتے ہیں کہ چونکہ وہ صحیح احادیث کو خراب کرتا تھا، لہٰذا لوگ اس کی حدیث پر اعتبار نہیں کرتے تھے، اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے۔ ابن سکن جس کی وفات 253 میں ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ سیف بن عمر ضعیف ہے۔ ابن حبان جو صحیح ابن حبان کے مصنف ہیں، جن کی وفات 354 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سیف بن عمر اپنی جعل کی گئی حدیثوں کو کسی موثق شخص کی زبانی نقل کرتا تھا۔ مزید کہتا ہے کہ سیف پر زندیق ہونے کا الزام ہے اور کہا گیا کہ وہ حدیث گڑھ کر اپنے موثق افراد سے نسبت دیتا تھا۔ دارقطنی جس کی وفات 385 ہجری میں ہوئی ہے، اس نے لکھا ہے کہ سیف بن عمر ضعیف ہے اور اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے۔ حاکم نشا پوری بڑے مشہور محدث ہیں، جس کی وفات 405 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے، اس پر زندیق ہونے کا الزام ہے۔ ابن عدی جس کی وفات 365 ہجری میں ہوئی ہے، سیف بن عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے بعض احادیث انتہائی مشہور ہیں، لیکن میری نظر میں اس کی تمام احادیث ناقابل اعتبار ہیں، اسی وجہ سے اس کی حدیث پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ صاحب قاموس فیروز آبادی جن کی وفات 1817 ہجری میں ہوئی ہے، سیف بن عمر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ضعیف ہے۔ محمد بن احمد بن زہبی، ان کی کتاب سے بھی میں آپ کو ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تمام دانشوروں اور علماء اسلام کا اس امر پر اجماع اور اتفاق ہے کہ وہ ضعیف تھا اور اس کی حدیث متروک ہے۔ ابن حجر عسقلانی جس کی وفات 852 ہجری میں ہوئی ہے، نے لکھا ہے کہ سیف بن عمر ضعیف ہے۔ ایک اور کتاب میں کہتا ہے کہ اگرچہ تاریخ کے بارے میں اس کی نقل کی گئی روایتیں بہت زیادہ اور اہم ہیں، لیکن چونکہ وہ ضعیف ہے لہٰذا اس کی حدیث کو ترک کیا گیا ہے۔ جلال الدین سیوطی جس کی وفات 911 ہجری میں ہوئی ہے، نے لکھا ہے کہ انتہائی ضعیف ہے۔ صفی الدین جس کی وفات 923 میں ہوئی ہے، نے بھی اسے ضعیف شمار کیا۔ اب اس